عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہاں شواف حضرات بہت زیادہ ہیں، تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وطر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مہربانی فرما کے بتا دیجئے، کیونکہ شافعی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے. تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی کے ہاں بھی واجب کے قریب قریب ہے، سنت موقدہ جو واجب کے قریب. اور امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے. صحیح حدیث ہے یہ، ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ میں ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں. تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے. تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی وثنی مثنی مثنی واذا خفت الصبح فاوتر بواحدۃ، کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت وطر پڑھو. وطر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اوتر کا مطلب جفت، جو 2 رکعتیں تھیں ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وطر بنا دو، یعنی طاق بنا دو اس کو. باقی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ لازم ہے یا نہیں، تو لازم ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ وطر لازمی پڑھیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب ہے. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تمام شوافع حضرات کو ہم نے بھی دیکھا اس طرح کرتے ہیں. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے. تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں، آپ خاموش رہیں، بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. شوافع لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں. تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں ہوگی. تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں، اکیلے نہ پڑھیں. جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں، لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں. دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ شیر نواز صاحب نے عراق سے کہ یہاں شافعی مسلک والے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے نماز میں کھڑے کسی بھی شخص کی کمر پہ پیچھے سے ہاتھ لگا کر اسے امام بنا لیتے ہیں اور اس طرح جماعت شروع ہو جاتی ہے. داڑھی ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کچھ زیادہ ہی پیش آتا ہے کہ مجھے اشارہ دے کر امام بنا لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر میں سنت یا نفل پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے تو نیت اپنی نماز کی رکھی ہوئی ہے، کیا مجھے اپنی نماز برقرار رکھنا چاہیے یا ان کے لیے اچھی آواز میں شروع ہو جانا چاہیے؟ آپ امامت کی نیت کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہی ہے. تو اگر مغرب کے بعد یا فجر کے وقت ہے اور کوئی آپ کے پیچھے آیا، سنتوں میں تو جہری طور پر آپ تلاوت نہ کریں. اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ جہری تلاوت شروع کر دیں. ہاں اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی جہری شروع کر دیں اور امامت کی نیت کر لیں تو ثواب بھی ملے گا آپ کو. البتہ آپ خود ہی عمل نہ کریں. خود اس وقت کریں کہ جب آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں امام فرض نماز پڑھ رہا ہو، تو جو فرض نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اسی کی نیت سے فرض میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ظہر پڑھ رہا ہے تو عصر کی نیت نہیں کر سکتے، وہ نفل پڑھ رہا ہے تو آپ فرض کی نیت نہیں پڑھ سکتے. البتہ کوئی آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ امامت کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا بلکہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے مسلک کے مطابق ان کی نماز ادا ہو جائے گی. آپ کے امام بننے سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی نماز پہ فرق اس وقت پڑے گا جب آپ فرض پڑھ رہے ہوں اور ایسے کو اپنا امام بنا لیں جو نفل پڑھ رہا ہو. اس کی فقہ حنفی میں اجازت نہیں ہے.
کہہ رہے ہیں جی میں عراق میں جاب کرتا ہوں، میری فلائٹ زیادہ ہوتی ہے، بہت آنا جانا ہوتا ہے، جہاز میں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے یہ یعنی میں ان کے سوال کو مختصر کر رہا ہوں، کسی عالم نے بتایا کہ اس صورت میں بعد میں قضا کے طور پر پڑھنا بہتر ہے نہ کہ جہاز میں بیٹھ کے۔ تو پوچھنا یہ کہ یعنی خلاصہ یہی ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے پڑھیں یا بعد میں قضا کریں، تو جہاز میں بیٹھ کے بھی پڑھیں اور احتیاطاً اس نماز کو بعد میں لوٹا بھی لیں آپ۔ تو حتی الامکان کوشش تو کریں کھڑے ہو کر، لیکن اگر جہاز کا عملہ نہیں پڑھنے دے رہا تو آپ پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، مجبوری ہے پھر، اور اشاروں سے نماز پڑھ لیں، اور بعد میں ایئرپورٹ پہ اتر کے بہتر یہی ہے کہ اس احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو آپ، بلکہ بعض علماء تو لازم کہتے ہیں کہ اس نماز کو لازم پھر قضا کیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر جو میں کرد قوم ہے ان کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں، یعنی عراق میں، خطبے کے دونوں حصوں کے آخر میں امام صاحب جب دعا مانگتے ہیں تو لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے یہ سنا ہے پاکستان کے علماء سے کہ خطبے کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے سنیں، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا میں شرکت نہ کریں، اس لیے کہ ہمیں اسلاف سے کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران صحابہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے یا آمین آمین کہتے تھے۔ تو بس آپ ہاتھ نیچے رکھیں اور دل میں آمین کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام جب ممبر پہ آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، تو کسی یعنی ہر قسم کے کلام پر پابندی لگائی ہے، تو آمین بھی ایک قسم کا کلام ہے، تو اس لیے دل میں آمین کہیں، ہاتھ نیچے رکھے۔ تو ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلاف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں دفتر سے سائٹ پر جاتے ہیں تو شام ہونے لگتی ہے واپسی میں، تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو شافی حضرات لوگ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے آگے ظہر کے لیے رکنا نہیں ہوتا، اور میں صرف ظہر پڑھتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی ظہر ابھی فرض بھی نہیں ہوئی اور آپ لوگ پڑھتے ہو؟ تو وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں ایسا کیا تھا، بہرحال میں دونوں ملا کر نہیں پڑھتا اور عصر کا انتظار کرتا ہوں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عصر کے وقت گاڑی پھر سے میری نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ حنفی ہو لیکن ضرورت کے وقت آپ دوسرا مسلک فالو کر سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، حنفی مسلک میں اس طرح ضرورت کے وقت دوسرے مسلک کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے ساتھ سفر میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم کے سامنے ہم ان چیزوں پر بحث کریں، اس صورتحال میں میری رہنمائی کریں۔ شافعی حضرات، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں۔ اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ امام حنیفہ کے نزدیک یہاں دو نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا، بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اتنا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا، لہذا ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی۔ اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے۔ اور مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہونے لگا مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یہ آپ کی عام معمول نہیں تھی، حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا۔ ہم نے شافی حضرات کو دیکھا ہے کہ انہوں نے عام معمول بنا لیا اس کا، ہمارے ہاں پاکستان میں اہل حدیث حضرات بھی عام معمول بنا لیا کہ جب بھی سفر کرتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا، یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے۔ اور امام حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ یہ قضا کر کے نہیں ہے، بلکہ دو نمازیں صورتاً دیکھنے میں لگ رہی ہیں کہ بالکل ایک ساتھ ہو رہی ہیں، حقیقت میں ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے۔ دونوں کے دلائل ہیں، جمہور کے پاس بھی دلائل ہیں، امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل ہیں، تو اس لیے اختلافی مسئلہ بھی، ان دلائل کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور وہ آپ کا مقصد بھی نہیں ان دلائل میں الجھنا۔ تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، پراپر اس پر عمل کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں،
تو وہاں سب یہی تعویل کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور اپنے وقت پہ پڑھی اور پھر عصر داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی. تو جو تعویل وہ وہاں کرتے ہیں وہی تعویل امام حنیفہ باقی روایت میں بھی کرتے ہیں, اور بہرحال دلائل دونوں طرف ہیں. تو ایسے ہی موقع پہ ایک عام آدمی کا کام ہوتا ہے ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پہ طنز نہ کرے. تو اب آپ اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں, عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں. لیکن اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے عراق میں شافعی مسلک زیادہ ہے اور حنفی بھی بہت ہیں وہاں پہ, لیکن شافعی زیادہ ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں, واللہ عالم, حقیقت تو آپ ہی جانتے ہوں گے. تو اب اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بس چل رہی ہے, وہ ظہر کے وقت میں مسافروں کو ظہر اور عصر دونوں پڑھا رہی ہیں, پھر وہ عصر پڑھاتے ہی نہیں ہے, مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے, تو ایک آدمی کے لیے وہ بس روکتے نہیں ہیں, نہ ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی ڈرائیور بیچارہ کیا جانے ان چیزوں کو. تو اس لیے ایسی شدید مجبوری میں آپ شافعی مسلک کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا. یہ مجبوری ہے, جہاں گاڑی رک جائے تو آپ پڑھ لیں نماز, نہیں رکتی تو آپ ظہر میں عصر شافعی مسلک کو فالو کر لیں. آپ فقہائے حنفیہ نے بھی اس کی گنجائش دی ہے کہ جہاں شدید ضرورت ہو, مجبوری ہو, تو ایسی صورت میں اس مجبوری میں آپ اس مسئلے میں آپ امام شافعی کے مسلک کو فالو کر سکتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں جائز ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے, جیسے جہاز میں بعض دفعہ یا سفر میں بعض دفعہ ہمیں بھی خطرہ ہوتا ہے, پنجاب میں بعض دفعہ بس والے روکتے ہی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. تو ایسی شدید مجبوری میں جہاں نماز قضا ہونے کا شدید خطرہ ہو تو بہتر نہیں ہے کہ بالکل قضا کرنے کے بجائے آپ اس صورت میں امام شافعی کی رائے کو فالو کر لیں, وہ بھی مجتہد تھے. تو مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے, لیکن عام طور پر ایسا نہ کریں اگر آپ کو ایسی شدید ضرورت پیش نہ آتی ہو. اچھا بھائی, اچھا, ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا, یہ سوال پوچھا ہے, یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا. کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں, البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے, دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں, تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے, تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں, ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت, لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے. ہاں وہ بطور دم کے, بطور رقیہ کے, بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ. اسی طرح سورہ فلق, سورہ ناس ہے, آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ. بینک اکاؤنٹ کھولنے کا حکم, کیا پیسے محفوظ کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ عبداللہ چترال سے. دیکھیے, مجبوری میں اکاؤنٹ کھولنا ہو تو اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولیں یا کسی سودی بینک کے اسلامک ونڈو میں اکاؤنٹ کھول لیں جس کا شرعی ایڈوائزر ذرا صحیح ہو, قابل اعتماد ہو, جو واقعی وہاں سودی سسٹم سے بچا جا رہا ہو. آج کل بہت سے جو سودی بینک ہیں ان میں بھی ایسی ونڈوز کھل گئی ہیں جن میں اسلامک طریقے سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے, شریعت کے مطابق ہوتی ہے. تو سودی بینک میں حتی الامکان اپنے آپ کو اکاؤنٹ کھولنے سے بچائیں, چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ اگرچہ سود نہیں لے رہے لیکن بینک آپ کے پیسوں سے دبا کے سود کماتا ہے. پھر بھی اگر مجبوری ہو تو جائز ہے, کیونکہ پیسہ بہرحال رکھنا اور گھروں میں رکھنا ممکن نہیں ہے, پھر خرید و فروخت کے لیے اور بہت ملکوں کے ویزوں کے لیے بہت سارے جگہوں پر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے. تو ایسی مجبوری میں آپ کے لیے اگر جائز ہے, لیکن سودی اکاؤنٹ پھر بھی کسی قیمت پہ کھولنا جائز نہیں. شدید مجبوری میں اکاؤنٹ کھولنا پڑے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. اگر اسلامک بینک میں نہیں کھول پا رہے آپ تو پھر عام بینک میں اگر کھولتے ہیں تو اس میں آخری درجہ یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جائے. قرآن گر جائے یا ورق شہید ہو جائے تو کیا کفارہ ہے؟ قرآن اگر غلطی سے گر جائے یا کوئی بچہ اس کا ورق پھاڑ دے تو کیا کفارہ ہوگا؟ اہلیہ علیم الدین انڈیا سے. کوئی کفارہ نہیں ہے, بچہ تو ویسے بھی شریعت کا احکام کا مکلف نہیں ہے. بچے کو محبت سے بتا دیں بیٹا قرآن ہے, اس کا ادب کرتے ہیں, اس طرح نہیں پھاڑتے. گر جائے تو اٹھا کے رکھ لیں, اس کو چوم کے رکھ لیں, بس, اور کچھ نہیں ہے, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. جان کر کوئی مسلمان اس طرح نہیں کرتا.
گھر میں تعمیر سے بیماریاں آنا۔ میری شادی کو 6 مہینے ہونے والے ہیں۔ شادی سے پہلے میں بالکل بیمار نہیں ہوتی تھی، جبکہ شادی کے بعد بہت بیمار رہنے لگی ہوں۔ میرے سسرال میں ایک کمرہ تھا جسے انہوں نے بیچ میں دیوار کھڑی کر کے 2 کمرے کروا لیے تھے۔ اس کے بعد سے ان کے گھر میں بھی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائے دیں۔ اس کا شادی سے یا گھر کے کمرے سے یا کمرے کے بیچ میں دیوار کھڑے کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ کسی وجہ سے بیمار ہوں گی۔ ہاں، شادی کے بعد اگر بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں تو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میاں کی وجہ سے کوئی ٹینشن مل رہی ہو، سسرال میں کوئی ٹینشن مل رہی ہو۔ وہ ٹینشن کی وجہ سے بیماری آئی تو الگ بات ہے، لیکن کمرے کا، تعمیر کا، شادی کا ان چیزوں سے کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ شادی کے بعد تو مرد کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے، خاتون کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس کو اپنی پوری صورتحال بتائیں تو وہ مرض ٹریس کر سکتا ہے۔ گھر کی تعمیر کا بہرحال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کمرہ ایک تھا، اسی کو بیچ میں دیوار کھڑی کر کے ہو سکتا ہے بہت چھوٹا کمرہ بن گیا ہو، دم گھٹ رہا اس کے اندر، اس لیے بیماریاں ہو رہی ہوں، تو وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کے گھر کو دیکھ کے، گھر کی بات سن کے کہ کیوں پریشانی آ رہی ہے۔ بال کو روحانی وہانی چکر نہیں ہے یہ، اور نہ کوئی کمرے کا یا تعمیر کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ 2 دفعہ سورت یا تحیات پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز میں 2 دفعہ سورت پڑھ لی یا دوبارہ تحیات پڑھ لی تو اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ سورت اگر 10 دفعہ بھی پڑھ لی تو کوئی ہر فرق نہیں پڑتا، لیکن تحیات اگر 2 دفعہ پڑھ لی تو جان کر پڑھی ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، بھولے سے پڑھی ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مرحوم والدہ کے پیسوں سے کیا ہم قرض دے سکتے ہیں؟ میں نے کچھ سال پہلے کسی کو قرض دیا تھا۔ اس وقت میں بینک میں جاب کرتی تھی۔ میری والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو میرے پاس سیلری کے پیسے بھی ہوتے تھے، یعنی والدہ کا انتقال بھی پہلے ہی ہو گیا تھا، اور میری والدہ کے پیسے بھی میرے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب مجھے یہ قرض کی رقم واپس مل گئی ہے، اب میں وہ رقم استعمال کر سکتی ہوں یا نہیں؟ کیونکہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے وہ قرض اپنی تنخواہ سے دیا تھا یا اپنی والدہ کے پیسوں سے دیا تھا۔ مسز اورنگزیب، کراچی سے۔ دیکھیے، آپ نے اگرچہ اپنی والدہ کے پیسوں سے قرض دیا تھا، لیکن نیت تو آپ کی یہی تھی نا کہ بعد میں یہ پیسے میں اپنی جیب سے ادا کروں گی۔ جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رقم انسان کے پاس پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے کسی کو دے دیتا ہے یہ سوچ کے کہ اس کی جگہ میں اپنے پیسے ڈال دوں گا، تو چونکہ بدلے میں آپ کی نیت یہ تھی کہ سودی بینک سے جو آپ نے پیسے کمائے ہیں وہ آپ اس کی جگہ دیں گے، تو پھر وہ حرام پیسوں سے ہی قرض کہلائے گا، وہ یعنی تھرڈ پرسن کے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ اور وہ قرض جب واپس آیا ہے تو آپ نے جو واپس لیا ہے تو وہ ظاہر ہے یہی سوچ کے واپس لیا ہے کہ جو ناجائز پیسے سامنے والے کو دیے ہوئے تھے وہ آپ کے پاس ریٹرن گھوم کے آ گئے۔ تو جتنے پیسے آپ نے قرض میں دیے تھے، کیونکہ وہ آپ نے بہرحال سودی بینک سے کمائے تھے، تو وہ پیسے ویسے بھی آپ کے ذمہ واجب یعنی تصدق تھے وہ، تو اس لیے اتنی رقم چاہے وہ رقم کر دیں یا وہ کھا لیں، لیکن اس کے بدلے کوئی دوسری رقم دے دیں تو آپ کو بہرحال وہ صدقہ کرنے پڑیں گے۔ لڑکی پسند نہ آئے تو کیسے انکار کریں؟ میں دیندار اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبد الباسط صاحب ہیں، یہ میلبرن آسٹریلیا سے، کہہ رہے میں دیندار اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے گھر جا کر لڑکی کو دیکھنا بھی ہوگا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں کسی لڑکی کو دیکھوں اور اس کی شکل مجھے پسند نہ آئے تو میں انکار کیسے کروں گا، کیونکہ میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا اور سسر صاحب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی بیٹی کی شکل مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ اس سے لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبد الباسط صاحب میلبرن آسٹریلیا سے کہہ رہے ہیں ان کو خوبصورت لڑکی سے شادی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو اب شکل پسند نہ آئے تو یہ کیسے انکار کریں؟ تو بھئی آپ کیسے انکار کریں؟ آپ ایسے انکار کریں کہ آپ کوئی بہانہ کر دیں۔ یہ کہنا کہ مجھے آپ کی بیٹی کی شکل پسند نہیں آئی، یہ تو بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہے، لڑکیاں ڈپریشن میں جاتی ہیں اس طرح۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے کسی ہیلے بہانے سے کوئی اس کو دیکھ لیں، تاکہ کچھ تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر جائیں۔ تو اب ہیلے بہانے سے دیکھنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بعض دفعہ گھر جا کے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اب انکار اگر کرنا بھی ہونا تو اس کا کوئی بہت ہی مناسب سا طریقہ اختیار کریں، کوئی ایسا طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں جس میں سامنے والے کا دل ٹوٹے اور دل خراب ہو۔ تو کوئی گول مول بات کر دیں، تو وہ کیا کرنی ہے وہ آپ جانیں، میں کیوں بتاؤں آپ کو، آپ نے کیا کہنا ہے جا کے۔
تو آپ خود سوچیں. لیکن اس طرح صاف لفظوں میں کسی کو کہہ دینا کہ آپ کی شکل اچھی نہیں ہے, یہ بہت ہی وہ ہے نا. میں اکثر ایک بیان میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا, تو جب گھر واپس آیا تو لڑکی کے ابا نے اسے فون کر کے کہا مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو وہ میں اکثر سناتا ہوں, آپ سن لیے گا دوبارہ. پھر اماں نے فون کیا, مجھے بھی بالکل پسند نہیں آئے. پھر رشتہ داروں نے فون کیا, سب نے ایک ہی بات کی, ہمیں آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. وہ گالیاں دینے پر آ گیا. تو اتنے میں ایک اور جگہ اس نے پیغام بھیجا تھا, ان لوگوں نے فون کیا اس کو. وہ فون یہ کر رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہمیں پسند آ گئے ہو. تو جیسے ہی انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارے یہاں رشتہ لے کر آئے تھے, یہ سمجھ گیا کہ اب یہ بھی یہ کہیں گے پسند نہیں آئے, تو اس نے فوراً گالیاں دینا شروع کر دی. تو انہوں نے کہا بیٹا بات تو سنو, آپ ہمیں بہت پسند آئے تھے لیکن یہ گالیاں سن کے اب آپ ہمیں بھی بالکل بھی پسند نہیں آ رہے. تو بعض دفعہ لڑکے کے منہ پہ انکار کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بالکل پسند نہیں آ رہے, تو اسی طرح لڑکی والوں کو بھی اس طرح انکار کرنا کہ آپ بالکل ہمیں پسند نہیں آ رہے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. تو گول مول طریقے سے جواب دینا چاہیے, کوئی بہانہ کر دینا چاہیے, کوئی بات کو گھما دینا چاہیے. اور ویسے بھی پہلے اس لڑکی کے بارے میں معلومات لے لیں, دیکھنا ممکن نہ ہو تو کہیں سے معلومات لے لیں کہ بھائی اس قابل ہے کہ میں اگر آپ کو شوق ہی پس خوبصورت لڑکیوں سے شادی کا, ویسے کوشش کریں دینداری اور اخلاق کو خوبصورتی پہ ترجیح دیں, لیکن ابھی آپ کے شوق ہیں یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. تو اس میں اگر آپ کوئی بہت ہی شوق ہے تو یہ پھر جا کے کسی سے پہلے معلومات کروا لیں, کسی خاتون کو بھیج کے, وہ طرح بہانے سے ان کو دیکھ کے آ جائیں, انکوائری کر لیں, آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا, پھر جائیں. ایسے خامخواہ میں بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, درجنوں لڑکیاں دیکھ دیکھ کے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت برا طریقہ ہے, اس سے لڑکیوں پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں. ہیلو کہنا شرعن کیسا ہے؟ فون ریسیو کرتے وقت یا کسی سے بات کرنے سے پہلے ہیلو بولنا کیسا ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ فتح خان انڈیا سے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہیل سے نکلا ہے, ہیل جہنم کو کہتے ہیں. تو بھائی ہیل ویل سے نہیں نکلا, ہیلو کا مطلب ہیلو ہے, ہیلو خیریت سے ہو, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے, بس کا یہ مطلب ہے. تو جو جس بات کا عرف میں جو مطلب ہو نا وہی لیا جاتا ہے. اس کو گھما پھرا کے ہیل سے نکالنا تو وہ آپ کے تکلف کر کے کہیں سے بھی کوئی چیز نکال لو, آپ گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ہیلو نہیں کہنا چاہیے, یہ ہیل سے نکلا ہے. تو بھائی کس نے کہا کہ ہیل سے نکلا ہے؟ اور اگر نکلا بھی ہے تو نکل کے بن کچھ اور گیا ہے. اب ہیلو کا مطلب ہیلو ہی ہے, وہ سن رہا ہے بھی, یعنی گورے جب کسی کو سنا رہا ہوتا ہے کہ بھائی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا, تو ہیلو بولتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی فون اٹھائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے, جو سنت طریقہ ہے. سامنے والا جواب میں کہے کہ وعلیکم السلام, پھر بھی سنائی نہیں دے رہا تو پھر ہیلو ہیلو کر کے اس کو ذرا کانوں کو بیدار کر سکتے ہیں. تو بات کی ابتدا ہو سنت ہے سلام سے, اس کے بعد پھر ہیلو ہائی کرنا شروع کر دیں آپ, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ناجائز ریلیشن کے بعد کہیں اور شادی کرنا. میں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں اور ہم شادی بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے نہ میری فیملی مان رہی ہے نہ اس کی فیملی مان رہی ہے, اور وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہے. میں کیا کروں جبکہ اسے میں چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے غلط تعلقات رہ چکے ہیں؟ استغفر اللہ. بھائی ایسی باتیں تو ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ ماں باپ کو ہدایت دے. یہ تو آپ کسی لڑکے سے ریلیشن ناجائز ہوئی تو بہت بڑا جرم ہے, آپ کو پتہ ہے. میں اچھی تعویل کرتا ہوں کہ آپ کا غلط تعلقات سے مطلب یہی ہوگا کہ فون پہ آپ لوگ بہت زیادہ فری ہو گئے ہوں گے, تو یہ بہت بری بات ہے. لیکن بہرحال ماں باپ کو چاہیے کہ جہاں لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے وہیں شادی کرائیں. بے شک وہ ایک مرد کی دوسری بیوی بننا چاہ رہی ہے, تو والدین اس میں خامخواہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں, یہ گناہ کے راستے کھولنے کے مترادف ہے. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں حتی الامکان والدین کو منانے کی. نہیں مانتی والدین کسی قیمت پہ راضی نہیں ہوتے تو آپ اس بندے کو چھوڑ دیں, جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں کر لیں شادی آپ, بشرطے کہ آپ پھر اس مرد کے ساتھ وفا کریں. اگر آپ کے دل میں یہ خطرہ ہے کہ نہیں یہ ریلیشن میرا پہلے سے ہی رہے گا, تو پھر دوسرے بندے کے ساتھ اب ماں باپ کے کہنے میں آ کے اس کو دھوکہ ہرگز نہ دیں. پھر ایسی صورت میں کورٹ میرج کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. والدین کہیں گے میں لڑکی کو کورٹ میرج کی ترغیب دے رہا ہوں, والدین کا باغی بنا رہا ہوں, تو باغی تو بن چکی ہے وہ. جب کسی مرد سے ریلیشن ہو گیا تو ماں باپ نے یہاں تک پہنچنے کیوں دیا اس کو, اور جب پہنچ گئی ہے تو اب وہ جب کہہ رہی ہے شادی کراؤ تو شادی کرائیں نا, ناجائز کو جائز میں تبدیل کریں. تو والدین ایک طرف تو اتنی چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو ایجوکیشن میں بھی ہے, وہ فون پہ گپے بھی لگا رہی ہے, اور پھر جب شادی کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے نہیں ہماری مرضی سے شادی ہوگی. تو خود اپنی اولاد کو باغی بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. اگر واجبی رشتہ ہو تو شوہر کے حقوق لازم ہوں گے. میں اور میرے شوہر 20 سال سے ایک ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے, تو پھر ایک ساتھ کیسے ہو گئے بھائی 20 سال سے؟ بس ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں
وہ میرے کوئی حقوق پورے نہیں کرتے، ایسی صورت میں میرے اوپر ان کی کتنی اطاعت لازم ہے؟ کیا میں ان کی اجازت کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتی؟ جب وہ آپ کے مجھے نہیں پتا حقوق سے آپ کی کیا مراد ہے، اگر واقعی واجب حقوق آپ کے پورے نہیں کر رہے اور آپ بھی ان کے پورے نہیں کر رہی اور وہ 20 سال سے ویسے ہی ساتھ رہ رہے ہیں تو 30 سال اور ساتھ رہ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں بھائی؟ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میاں بیوی قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر بن نہیں رہی تو طلاق سے بہتر ہے کہ کوئی سلو کر لیں، کمپرومائز کر لیں، کیونکہ طلاق کے پھر بڑے نقصانات ہوتے ہیں، تو کمپرومائز کر لیں گے، چل بھائی بیگم سے شوہر کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی تو نہیں میرے حقوق ادا کرے یار، اور میں بھی نہیں تیرے ادا کر رہا، بس ہم دونوں بچوں کی خاطر اکٹھے رہ لیں گے، تو جو کمپرومائز کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، ایک دفعہ میرے پاس ایسے 50 سالہ آدمی آیا اور بیگم 40 سال کی تھی، تو دونوں میں بڑے پھڈے ہو رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، تو میں نے کہا کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ انہوں نے کہا جی کم از کم 25 سال تو ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا 25 گزار لیے، 15-20 رہ گئے ہیں تھوڑے سے، وہ بھی گزار لو۔ تو وہ ایک دم مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگے، تو ایسا ہی ہے نا کہ جب اتنا ٹائم گزر گیا ہے تو تھوڑا سا دھکا دے دو اور گزار لو۔ اب کیا علیحدگی کے بعد اب کیا کرو گے آپ لوگ؟ وہ الگ دھکے کھائے گی، میاں الگ دھکے کھائے گا، تو کمپرومائز کرو، گزارا چلاؤ، شاباش۔ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے بیٹا فوت ہو جائے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، یہ میرے سسر کا گھر ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے بعد میرے جیٹھ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ میرے جیٹھ کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا تھا، دوسری ابھی زندہ ہے، دونوں بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سسر کی وراثت میں میرے فوت شدہ جیٹھ اور ان کی بیوی کا کتنا حصہ بنے گا؟ عائشہ صدیقہ، کراچی سے۔ سسر کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد ان کے جیٹھ کا بھی انتقال ہو گیا، تو دیکھیں سسر کی وراثت آئے گی جیٹھ کے بعد، جیٹھ کے پاس آئے گی، جو بھی جیٹھ کا حصہ، بیٹوں کا حصہ بنتا ہے وہ جیٹھ کو ملے گا آپ کے، لیکن چونکہ وہ حصہ لینے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، تو جو بیوی آپ کے جیٹھ کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی ان کا حصہ تو ختم ہو گیا۔ جو بیوی جیٹھ کے انتقال کے وقت زندہ ہے، جو سیکنڈ وائف آپ بتا رہی ہیں زندہ ہے، تو ان کا حصہ ہوگا، چونکہ جیٹھ کے کوئی اولاد نہیں ہے تو لہذا جیٹھ کی جو وائف ہے ان کا ہوگا 25%، باقی 75% جیٹھ کے بہن بھائیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور جیٹھ کی اگر والدہ زندہ ہے تو ان کو بھی ملے گا۔ تو اس کی تفصیل جب آپ لکھ کے کوئی بتائے گا تو پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی کو کتنا، بھائی کو دگنا ملتا ہے، بہن کو آدھا ملتا ہے، اور جو چھٹا حصہ ہے وہ والدہ کو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ بتا دیں، تو اس کے حساب سے ہم بتا دیں گے انشاءاللہ۔ کاغذ کی تتلی دیوار پر لگانا، میں نے پیپر فولڈ کر کے تتلیاں بنائی ہیں، کیا میں اس کو دیوار پر لگا سکتی ہوں جبکہ اس کی آنکھیں اور ہاتھ پیر نہیں ہوئے؟ ایمن صاحبہ، دہلی سے۔ جاندار کی تصویریں بنا کے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، تو تتلی کا اگر چہرہ واضح ہے تو پھر تو جائز نہیں، اگر چہرہ نہیں ہے، آنکھ ہی نہیں ہے اس کی، تو تتلی میں ہوتا کیا ہے؟ میرا خیال ہے آنکھ، باقی اور کیا ہوگا تتلی میں؟ تو آنکھ ہی اگر اس کی نہیں ہے اور چہرہ واضح نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ شادی میں تحفے تحائف دینا کیا ناجائز ہے؟ شادی وغیرہ میں جو لفافے یا گفٹ دیے جاتے ہیں یہ دینا جائز ہے یا ناجائز؟ حذیفہ صاحب، انڈیا سے۔ یہ مسئلہ کئی بار بیان کیا جا چکا ہے کہ شادی میں جو گفٹ دیے جاتے ہیں نا، یہ گفٹ کم اور جرمانے زیادہ بن گئے ہیں۔ یہ بندے کو پتہ ہے کہ میں جب جا رہا ہوں تو گفٹ تو میں نے دینا ہی ہے، تو حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو حرام ہوگا جہاں آپ اپنے دل کی خوشی سے نہیں دے رہے، تو وہاں تو دولہا کے لیے بھی وہ گفٹ لینا حرام ہوگا، اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، یعنی خوشی سے نہیں دے رہے ہوتے لوگ، ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں یار جا رہے ہیں لفافہ تو دینا ہی ہے کیونکہ اس نے بھی ہماری شادی میں دیا تھا، اور گھنا بن کے نا جو دولہا ہے وہ پورے ولیمے کا خرچہ نکال لیتا ہے ان لفافوں میں، تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی دل کی خوشی سے بالکل طیب خاطر سے کوئی کسی کو گفٹ دے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ رسم ایسی رسم بن چکی ہے جس میں لوگوں کا مال ان کی دل کی خوشی کے بغیر جیبوں سے نکلتا ہے، بہت سے لوگ دینے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے بہرحال اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے اس کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور شادی میں لفافوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ آپ جائیں خالی جائیں اور کھانا کھا کے نکل لیں، دولہا کو ایک شوق تو لگے گا یار میں سمجھ رہا تھا یہ پینٹ میں جو ہاتھ ڈال رہا ہے تو پتہ نہیں 25-30 ہزار روپے تو نکالے گا، یہ جب وہ دیکھے گا نا پینٹ سے خالی ہاتھ آیا اور آپ نے بس اس کو گلے مل کے اس کو مبارکباد دی،
تو اور کچھ بھی نہیں ملا تو وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں جائے گا، لیکن اگلی دفعہ وہ بھی اپنے دوست کے ساتھ یہی کرے گا۔ تو ان رسومات کو ختم کرنا چاہیے۔ ہدیے کا مقصد محبت بڑھانا ہوتا ہے۔ آج ہدیوں سے محبت بڑھنے کے بجائے ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں، تو ہدیے کو ہدیہ ہی رکھیں۔